هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ: واو لام کلمہ اسم کے بعد ضمہ بود بعد کسرہ شدہ یا شود و ساکن شدہ باجتماع ساکنین با تنوین حذف شود چو عدل در عدلوین جمع دلون و تعل و تعال مصدر تفاعل و تفاعل و یا ہم بعد کسرہ شود و بعد اسکان بس بسبب اجتماع ساکنین بیفتد چو عزبن عزبیون جمع زبیون۔ قاعدہ: واو و یا کی عینی فاعل باشد در فعل تعلیل شدہ حمزہ شود چون قائل و بایعون۔ قاعدہ: واو و یا و الف زائد بعد الف فاعل حمزہ شود چو عجائز و عجاوز جمع عجوز و شرائف در شرائف جمع شریفۃ و رسائل جمع رسالۃ و ابدال یا بحمزہ در مصائب جمع مصیبۃ بآ کے اصلی است شاذ است۔ قاعدہ: واو و یا کی طرف باشد و بعد الف زائد افتد حمزہ شود چون دعاؤن چون دعاؤن در دعاون اور واؤن در وایون و این ہر دو مصدر اند و دعاؤن و دعایون جمع دائن و اسماؤن در اسماؤن و جمع اسم کے در اصل سمون بود و احیاؤن جمع حیون و کساؤن و رداؤن اسم جامد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ: واو لام کلمہ اسم کے بعد ضمہ بود بعد کسرہ شدہ یا شود و ساکن شدہ با اجتماع ساکنین با تنوین حذف شود چو عدل در عدلون جمع دلوین و تعل و تعال مصدر تفاعل و تفاعل و یا ہم بعد کسرہ شود بعد اسکان بسبب اجتماع ساکنین بیفتد چو عزبن در عزبیون جمع زبیون۔ کہہ رہے ہیں کہ اسم کے لام کلمے کا واو جو ضمہ کے بعد ہو وہ کسرے کے بعد ہو کر یا ہو جاتا ہے اور پھر یا ساکن ہو کر تنوین کے ساتھ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جاتی ہے، جیسے دلون کی جمع عدلون میں عدلن، اور تفاعل اور تفاعل کے مصدر تعلن اور تعالن۔ یہ باتیں ہیں پوری مصنف فرماتے ہیں اور واو کی طرح یا بھی کسرہ کے بعد ہو جاتی ہے اور ساکن کرنے کے بعد اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جاتی ہے، جیسے زبیون کی جمع ازبیون، جیسے زبیون کی جمع ازبیون میں ازبن۔ یہ قاعدہ نمبر 16 ہے اور اس کو عدلن اور ازبن والا قاعدہ بھی کہا جاتا ہے، اور بنیادی طور پر اس قاعدے کے دو جز ہیں۔ پہلا جز یہ ہے کہ جب اسم متمکن کے لام کلمے میں واو ما قبل مضموم ہو کر واقع ہو تو ایسی صورت میں واو کے ما قبل کے ضمے کو کسرہ سے اور واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر یا ساکن ہو کر اجتماع ساکن سے گر جاتی ہے۔ کئی مثالیں دی مصنف نے۔ پہلی مثال لی ہے عدلن۔ عدلن یہ دلون کی جمع ہے اور یہ اصل میں عدلون تھا افعلن کے وزن پر۔ اب اس کے اندر غور کیجیے، عدلون کے اندر یہاں لام کلمے میں واو ما قبل مضموم واقع ہوا تو اس واو کو یا سے اور اس کے ما قبل کے ضمے کو کسرہ سے بدل دیا گیا ہے اور اس طرح عدلیون بن گیا، اور اس کے بعد پھر تخفیف کی غرض سے یا کو ساکن کر دیا۔ اب ہو گیا التقاء ساکنین یا تنوین کے درمیان۔ اب اس میں پہلا ساکن مدہ تھا
لہذا اس کو حذف کیا تو عدلین بن گیا۔ اسی طرح تعالین جو باب تفاعل کا مصدر ہے اور تعالین یہ جو باب تفاعل کا مصدر ہے، یہ دونوں اصل میں تعلؤن اور تعالؤن تھے۔ ان میں بھی لام کلمے کی جگہ واو ما قبل مضموم واقع ہے، تو واو کو یا سے اور ما قبل کے ضمے کو کسرہ سے بدل دیا تو ہو جائے گا تعالیون و تعالیون، اور اس کے بعد یا ساکن کر دی گئی تو یا اور تنوین کے درمیان اجتماع ساکنین ہوا، پھر یا کو حذف کر دیا تو تعلین اور تعلین میں گئے۔ اچھا، یہاں یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ ہاں مصنف نے اس میں متمکن کی قید لگائی ہے، یعنی یہ قاعدہ اس میں متمکن کے اندر جاری ہوگا، اس میں غیر متمکن جیسے ہوا ہے اس کے اندر قاعدہ جاری نہیں ہوا۔ یہاں مصنف نے مختلف مثالیں دی ہیں اور اس سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ یہ قاعدہ عام ہے، یہ قاعدہ جمع میں بھی جاری ہوتا ہے اور مفردات میں بھی اس کا اجرا ہوتا ہے۔ قاعدے کا دوسرا جز یہ ہے کہ جب اس میں متمکن کے لام کلمے میں یا ما قبل مضموم ہو کر واقع ہو تو اس صورت میں بھی وجوباً یا کے ما قبل کے ضمے کو کسر سے بدل دیا جاتا ہے اور پھر یا کو ساکن کر کے اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا کو گرا دیا جاتا ہے۔ جیسے ازبن، ازبن یہ زبین کی جمع ہے اور یہ اصل میں تھا ازبیون، افعلون کے وزن پر، یہاں اسم کے لام کلمے کی جگہ یا ما قبل مضموم ہو کر واقع ہوئی ہے تو اس کے ما قبل یعنی با کے ضمے کو کسرت سے بدل دیا تو اب ہو جائے گا ازبیون، اور اس کے بعد حذف سابق یا ساکن کر دی گئی اور اجتماع ساکن کی وجہ سے پھر یا کو حذف کر دیا گیا تو ازبن بن جائے گا۔ قاعدہ واو و یا کے عین فاعل باشد و در فعل تعلیل شدہ باشد حمزہ شود چون قائل و بایون۔ کہہ رہے ہیں کہ جو واو اور یا فاعل کے عین کلمے میں ہو اور اس کے فعل میں تعلیل ہوئی ہو تو وہ واو اور یا دونوں حمزہ ہو جاتے ہیں، جیسے قائل اور بایون۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 18 ہے واو و یا و الف زائد بعد الف فاعل حمزہ شود۔ کہہ رہے ہیں کہ واو اور یا اور الف زائدہ الف فاعل کے بعد حمزہ ہو جاتے ہیں، چون عجائز در عجائز جمع عجوز و شرائف در شرائف جمع شریفت و رسائل جمع رسالت۔ تین مثال دی مثلا، پہلا عجائز، یہ عجائزو کہنے کہ جیسے عجائزو میں عجائزو جو عجوزن کی جمع ہے اور شرائفو میں شرائفو جو شریفتن کی جمع ہے اور رسائلو یہ رسالتن کی جمع ہے۔ و ابدال یا بحمزہ در مصائب جمع مصیبت بآں کی اصلیت شاذ است۔ کہہ رہے ہیں کہ مصائب جو مصیبتوں کی جمع ہے اس میں یا کا حمزہ سے بدل جانا باوجود اس کے کہ یہ یا اصلی ہے، یہ شاذ ہے۔ یہاں مصنف نے دو قاعدے بیان کیے ہیں۔ پہلے قاعدہ نمبر 17 ہے جس کو قائلون اور بایون قاعدہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس قاعدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ واو اور یا جو ثلاثی مجرد کے اس میں فاعل کے عین کلمے میں واقع ہوں اور اس کے فعل میں تعلیل ہوئی ہو تو ایسے واو اور یا کو حمزہ سے بدلنا واجب ہے، جیسے قائلون اور بایون، یہ اصل میں قائلون اور بایون تھے۔ اب غور کیجئے، قائلون جو فعل ہے قالا ہے اور بایون کو جو فعل ہے باع ہے، تو ان کے فعل کے اندر یعنی قالا اور باع کے اندر تعلیل ہوئی ہے، اس لیے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ قالا اصل میں قوالا تھا، باع اصل میں بیع تھا، لہذا ان کے یا کو حمزہ سے تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 18 ہے جس کو شرائفی والا قاعدہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس قاعدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ واو الف اور یا جو حروف علت میں سے ہیں، جب کوئی حرف علت الف مفاعل کے بعد زائد ہو کر واقع ہو تو اس کو حمزہ سے بدلنا واجب ہے۔ اب یہاں مصنف نے زائد کی قید لگائی ہے، مطلب یہ کہ اصلی نہ ہو۔ اب آگے ایک مثال لیں گے اور اس کے اندر اس قید کا فائدہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو جب کوئی حرف علت الف مفاعل کے بعد زائد ہو کر واقع ہو تو اس کو حمزہ سے بدلنا واجب ہے۔ سب سے پہلے مصنف مثال لے واو کی، کہہ رہے جیسے عجائزو،
یہ عجوزن کی جمع ہے اور یہ اصل میں عجاویزو تھا۔ اس میں واو الف فاعل کے بعد واقع ہے، کیونکہ عجاویزو کا وزن یعنی وزن سوری مفاعلو ہے، یہ وزن سوری ہے، وزن صرفی نہیں ہے، وزن صرفی یہ فاعلو ہے، تو عجاویز کا جو وزن سوری ہے مفاعلو ہے، اور یہ واو زائد ہے، اس لیے کہ اس کا جو مادہ ہے وہ عین جیم اور زا، لہذا اس واو کو حمزہ سے بدل دیا گیا ہے۔ اس کے بعد مثال دی مصنف نے یا کی، شرائفو، یہ شریفتوں کی جمع ہے اور یہ بھی اصل میں شرائفو تھا، اور اس کے بعد مصنف نے الف کی مثال دی ہے۔ رسائلو، یہ رسالتوں کی جمع ہے، یہ بات یہاں پوری ہوئی۔ اس کے بعد آگے دفع دخل مقدر ہے، وَإِبْدَالِ یا بِحَمْزَةٍ دَرَ مَصَائِبُ جَمْع مصیبت میں آ کی اصلیت شاذ، یہ دفع دخل مقدر ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مصائبو جو مصیبتوں کی جمع ہے یہ اصل میں مصائبو تھا، اب اس میں الف فاعل کے بعد جو یا واقع ہے یہ یا زائد نہیں ہے بلکہ اصلی ہے، کیونکہ یہ عین کلمے کی جگہ واقع ہے، تو اس یا کو حمزہ سے تبدیل نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ جو ماقبل میں قاعدہ کی شرط آپ نے بیان کی ہے اس میں ایک شرط تھا کہ زائد ہونا چاہیے، اصلی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا جواب مصنف نے دیا ہے کہ جو مصائبو کے اندر یا کو حمزہ سے بدلا گیا ہے یہ از قبیل شاذ ہے۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 19 ہے، واو و یا کی طرف باشد و بعد الف زائد افتد حمزہ شود، کہہ رہے کہ واو اور یا جو طرف میں الف زائدہ کے بعد واقع ہوں حمزہ ہو جاتے ہیں، چو دعاؤن در دعاؤن، رواؤن در روایون، جیسے کہ دعاؤن، جیسے دعاؤن میں دعاؤن اور روایون میں رواؤن، کہنے کہ وَإِن ہر دو مصدر اند، کہہ رہے کہ یہ دونوں مصدر ہیں، وَدِعَاؤن در دعاؤن جمع دائن، وَأَسْمَاؤن در اسماؤن جمع اسمون، کہ دراصل سمون بود، وَأَحْيَاؤن جمع حیون، وَكِسَاؤن وَرِدَاؤن اسم جامد، کہہ رہے کہ دعاؤن میں دعاؤن جو دعائن کی جمع ہے، اسی طرح اسماؤن میں اسماؤن یہ اسمون کی جمع ہے اور یہ اصل میں سیمون تھا، اسی طرح احیاؤن جو حیون کی جمع ہے اور کساؤن رداؤن یہ اسم جامد ہے۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 20 ہے، واو کے رابع باشد، جو واو چوتھا ہو یا زائد یا اس سے زائد ہو، و بعد ضمہ واو ساکن نہ باشد، اور ضمہ اور واو ساکن کے بعد نہ ہو، یا شود، کہہ رہے کہ ان شرائط کا حامل واو یا ہو جاتا ہے، چوں یدعیانی وعالیتو واستعلیتو، جیسے یدعیانی، علیتو اور استعلیتو۔ آئے کریں کہ در مداعیون جمع مدعون اعلیٰ کے دراصل مداعیو بود، نزدیک محققان فن صرف واو بہمی قاعدہ یا شدہ در یا مدغم گردیدہ، ورنہ قاعدہ سیدن درا جاری نمی تواند شد، کہنے ہیں کہ مدعاون جو اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے، مدعاون اسم اعلیٰ کی جمع مداعیون میں جو دراصل مداعیو تھا، محققین علم صرف کے نزدیک واو اسی قاعدہ سے یا ہو کر یا میں مدغم ہوا ہے، ورنہ سیدن کا قاعدہ اس میں جاری نہیں ہو سکتا ہے، زیرا کہ یا در مداعیو بدل از الف، اس لیے کہ مداعیو میں یا مدعون کے الف سے بدلی ہوئی ہے۔ یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قاعدہ نمبر 19 اور 20 کو بیان کیا ہے۔ قاعدہ نمبر 19 کو دعاؤن والا قاعدہ کہا جاتا ہے، اور اس قاعدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ واو اور یا جو الف زائدہ کے بعد کلمے کے آخر میں واقع ہو جائے ان کو حمزہ سے تبدیل کرنا واجب ہے۔ یہاں مصنف نے اس کی کئی مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال ہے دعاؤن جو دراصل میں دعاؤن تھا، دوسری ہے رواؤن، یہ اصل میں رویاؤن تھا،
مصنف فرماتے ہیں کہ یہ دونوں مصدر ہیں۔ دعاون ناقص واوی ہے نصر عنصروں سے، اور رواون یہ ناقص آئی ہے باب سمیع اسماؤں سے۔ تیسری مثال ہے دعاون، جو اصل میں دعاون تھا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ داعین اسم فاعل کی جمع مذکر مکسر ہے۔ چوتھی مثال ہے اسماؤن، جو اصل میں اسماؤن تھا، یہ اسمن کی جمع ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اسمن اصل میں سیمون تھا، آخر سے واو کو حذف کر کے اس کی عوض شروع میں حمزہ لگا دیا تو اسمن بن گیا۔ پانچویں مثال ہے احیاؤن، جو اصل میں احیاؤن تھا۔ پانچویں مثال ہے احیاؤن، جو اصل میں احیاؤن تھا، یہ حیون کی جمع ہے، اور یہ تینوں کے تینوں اسماء مشتقہ ہیں۔ چھٹی مثال ہے کساؤن، یہ اصل میں کساؤن تھا۔ ساتویں اور آخری مثال ہے رداؤن، یہ اصل میں ردایون تھا، اور یہ دونوں کے دونوں اس میں جامد کی مثالیں ہیں۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ ہم مصنف نے متعدد مثال دے کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ قاعدہ عام ہے، مصدر جامد مشتق سب میں جاری ہوتا ہے، اور جس طرح یہ قاعدہ اس واو اور یا میں جاری ہوتا ہے جو حقیقتاً طرف کلمہ ہوں، اسی طرح اس واو اور یا میں بھی جاری ہوتا ہے جو طرف حکمی ہوں۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 20 ہے، جس کو یدعا والا قاعدہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس قاعدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ واو جو چوتھی جگہ یا اس سے زائد پر واقع ہو، خواہ پانچویں جگہ پر ہو یا چھٹی جگہ پر ہو یا اس کے بعد ہو، اور اس سے پہلے ضمہ اور واو ساکن نہ ہو، تو ایسے واو کو یا سے بدلنا واجب ہے۔ چوتھی جگہ واقع ہونے کی مثال مصنف نے دی ہے یدعیانی، یہ اصل میں یدعوانی تھا، یہاں واو چوتھی جگہ واقع ہے۔ اسی طرح عالیتو، یہ اصل میں عالوتو تھا، یہاں بھی واو چوتھی جگہ واقع ہے۔ پانچویں جگہ واقع ہونے کی مثال مصنف نے دی ہے تعالیتو، یہ اصل میں تعالوتو تھا۔ چھٹی جگہ پر واو کے واقع ہونے کی مثال مصنف نے دی ہے استعلیتو، یہ اصل میں استعلوتو تھا۔ اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ مداعیو، جو اسم اعلیٰ مدعاون کی جمع ہے، یہ اصل میں مداعیو تھا۔ محققین علماء سلف کے نزدیک اسی قاعدے کے ساتھ اس میں واو کو یا سے بدل دیا، کیونکہ یہاں واو چھٹی جگہ پر واقع ہے اور اس سے پہلے ضمہ یا واو ساکن نہیں ہے۔ اس کے بعد یا اول کو یا ثانی میں مدغم کیا گیا تھا، مداعیو بن گیا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس میں سید اللہ قاعدے کے ساتھ واو کو یا سے بدلنا درست نہیں ہے، جیسا کہ بعض صرفی حضرات کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سید اللہ قاعدہ میں یہ شرط ہے کہ واو اور یا کسی سے مبدل نہ ہو، اور یہاں مداعیو میں یا الف سے مبدل ہے۔